خداوند یسوع مسیح کا صلیبی کلمہ بیان کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے فتح مندی کا کلمہ، فتح مندی کا۔ اور میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ ہم کامیاب ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں نوجوان وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور وہ قوم یا وہ کلیسیا یا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے بچے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں۔ اور میں بہت آج خوش ہوں کہ نوجوان طبقہ بھی ہمارا جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو فتح مندی کا کلمہ ہے، اور میں نے مارنا تھا کہنا ہے، اور آپ نے یہ دایاں سجا ہاتھ مٹھ انج کر کے کہنا، کیا کہنا ہے؟ مارنا تھا، مارنا تھا۔ تھینک یو، شکریہ۔ آپ کو پتا ہے میں ٹیچر بھی ہوں، کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں ٹیچر بھی ہوں، اور میں اس وقت کچھ بتاتا ہوں جب بچے یعنی اٹینشن ہو جائے، تو اس لیے مجھے اٹینشن بھی کرنا ضروری ہے۔ جب آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اور اس کا کہ 30ویں آیت یوں لکھا ہے، بس جب یسوع نے دوسرا وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان گئے۔ یسوع نے سرکہ پیا ہے، سرکہ کس کا بنتا ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ انگور کا، انگور سے سرکہ بنتا ہے، اور یہ کڑوا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یسوع کو ایک ایسی چیز پلانے کی انہوں نے کوشش کی جس سے غنودگی طاری ہوتی ہے، غنودگی تو خیر اس سے بھی طاری ہوتی ہے، سرکہ سے بھی، انگور کی کوئی چیز بھی ہو تو نذیر لوگ جو تھے، خدا کے نذیر، ان کے لیے یہ انگور کی چیزیں پینا، پتے کھانا بھی ان کو منع تھا۔ اور خداوند نے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں پی، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں ہوش و حواس میں یہ سارا کام کروں، مجھے غنودگی نہ آئے۔ اور انہوں نے یہ صلیبی کلمات جو ہیں یہ پوری ہوش و حواس میں انہوں نے کہے، اور یہ جب سارا کام مکمل ہو گیا تو یسوع نے کہا کہ تمام ہوا۔ تمام ہوا کا مطلب ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، کام مکمل ہو گیا ہے۔ جو کام خدا چاہتا تھا کہ اس زمین پر ہو وہ یسوع نے مکمل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میٹنگ ہوئی، کن کی میٹنگ؟ خدا کی، باپ کی، بیٹے کی اور روح پاک میٹنگ ہوئی، اور جب آدم باہر چلا گیا باغ عدن سے تو وہ کہتے تھے کہ اس کو واپس لے کر آئیں، تو خدا نے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ان کو دیتے ہیں، نبیوں کو بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے یہ کام بن جائے. بکروں اور بچھڑوں کی قربانی دے کر دیکھتے ہیں. ان کو پتا ہو کہ خون بہانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کوئی نہ مانا. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس سے پہلے اس نے پیشین گوئیاں جو تھیں وہ کی نبیوں کی معرفت، پیشین گوئیاں، اور ان پیشین گوئیوں کا مکمل ہونا بھی ضروری تھا. ان پیشین گوئیوں کا پورا ہونا ضروری تھا. اسی لیے یسوع کو یہ سارے اس طرح گزرنا پڑا سارے کاموں سے. اگر ہم دیکھیں 22 نمبر زبور، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ادھر پڑھتے ہیں. لکھا ہے پہلی آیت میں، 22 زبور ہے اور پہلی آیت ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ جو یسوع نے صلیب پر کلمہ کہا تھا، ابھی بیٹی نے بتایا، اس کے ساتھ متعلق ہمیں بہت کچھ بتایا، لیکن میں بہت تھوڑا دیکھوں گا اس کو، کیونکہ پیشین گوئیوں کا پورا ہونا ضروری تھا. ورنہ کس کی ضرورت تھی کہ یسوع کو صلیب پر چڑھائے؟ کس کی ضرورت تھی کہ یسوع کو صلیب پر چڑھائے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کر سکتا ہوں اور 12 تمن فرشتے میں بھیج سکتا ہے. یہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ وہ 12 تمن فرشتے بھیج سکتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یسوع کو صلیب پائے. اور اس طرح ہم نے سنا کلام سے کہ جو کیا تھا پیلاطوس، اس نے کہا کہ تو بولتا نہیں، تو نہیں جانتا کہ میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں. تو یسوع نے کیا کہا کہ اگر تمہیں اوپر سے نہ بتایا جاتا، اگر تمہیں یہ اجازت اوپر سے نہ ہوتی تو تم کچھ نہ کر سکتا. یعنی یہ سب کچھ خدا باپ نے پہلے ہی سے یہ کہہ دیا ہوا تھا. اور پھر اس کی 18ویں آیت بھی ہے، دیکھیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں. جب اس کے کپڑوں کو بانٹا گیا، پورا ڈالا گیا، یہ بھی ہم خدا ان کے کلام سے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہی سے 22 نمبر زبور کے اندر، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں، وہ میری پوشاک پر پورا ڈالتے ہیں. یعنی یہ تو پہلے ہی سے مقرر تھا کام. یہ جو ہو رہا تھا یہ پیشین گوئیاں تھیں، یہ ایسے کام نہیں تھا. یہ پیشین گوئیوں کو یسوع نے پورا کرنا تھا. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت ٹھہرائی گئی، 30 روپے یہودا اسکریوتی نے لے لیے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا کی کتاب ہے، اس کا 11واں باب اور اس کے 12ویں آیت ہے. 11 باب اور 12ویں آیت. اور میں نے ان سے کہا اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہے تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو. انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے. اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمار کے سامنے پھینک دے. یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی تھی، میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمار کے سامنے پھینک دیے. یہ سب کچھ خدا کے کلام میں پہلے ہی سے پیشین گوئی کے طور پر لکھا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ یسوع نے کرنا تھا. اور یسوع نے ایک دفعہ
لوگوں سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، اور میں اگر اونچے پر چڑھاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ خداوند یسوع کے یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ پیشین گوئیاں پہلے ہی سے ہم ان کو پڑھتے ہیں، نبیوں کی معرفت پیشین گوئیاں تھی، اور ان کا یسوع کی زندگی میں ہونا بہت ضروری تھا، اور یسوع نے سب کچھ مکمل کیا، مکمل۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب تمام ہوا ہے، تمام ہوا، مکمل ہو گیا کام۔ اور ہمارے یسوع کے شاگرد جو ہیں، یسوع کے پیچھے چلنے والے لوگ، یسوع کے ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ، ان کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر ہم کلسیوں کے خط میں دیکھیں کلسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر خدا کا بندہ کیا کہتے ہیں کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کو کی کمی کو اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ خدا کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم پر خدا کے دکھوں کو لیے پھرتے ہیں، اب آگے کو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور پولس رسول تیموتھیوس کی دوسرا تیموتھیوس ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس ہے، اور اس کا 4 باب 7ویں آیت میں وہ آپ جانتے ہیں اس کو، جہاں لکھا ہے کہ میں اپنی دوڑ مکمل کر چکا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں اس کو۔ دوسرا تیموتھیوس ہے، اس کا 4 باب اور 7ویں آیت ہے۔ ہاں، میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے دوڑ کو مکمل کر دیا، میں نے ایمان کو مضبوط رکھا۔ اب ہمارے لیے کیا بات ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع نے کام کو مکمل کر دیا، اس نے ابلیس پر شادیانہ بجایا ہے۔ ابلیس تو کہتا تھا کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن یسوع نے یہ فتح مندی کا کلمہ بول کر اس کو شکست دے دی ہے کہ اب تمام ہو گیا ہے، میں نے سب کچھ مکمل کر دیا ہے، جو کچھ کرنا تھا وہ مکمل کر دیا۔ اور اس کے لوگ بھی کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی دوڑ مکمل کر چکا ہوں۔ ہمیں بھی اسی طرح خداوند یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے، اس کے احکامات کو مانتے ہوئے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی دوڑ مکمل کرنے والے ہیں، ہم اپنی دوڑ مکمل کرنے والے ہیں۔ ابلیس کا ہم پر کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم فتح مند ہو گئے ہیں، ہم فتح یاب ہو گئے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند